رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال دا بادشاہ ہے۔ رب خداوند بادشاہ میرا بادشاہ میرا بادشاہ، رب خداوند بادشاہ میرا بادشاہ میرا بادشاہ۔ او رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال دا بادشاہ ہے۔ رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال دا بادشاہ ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 25ویں باب میں سے ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب ابن انسان اپنے جلال میں آئے گا اور تمام فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے، تب وہ اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا اور تمام قومیں اس کے حضور جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک دوسرے کو جدا کرے گا، جس طرح چوپان بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دائیں اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا۔ تب بادشاہ ان سے جو اس کے دائیں ہوں گے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو دیا، میں پردیسی تھا اور تم نے میری خاطرداری کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے پہنایا، بیمار تھا اور تم نے میری عیادت کی، قید میں تھا اور تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز اس کے جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا دیکھا اور کھانے کو دیا، اور پیاسا دیکھا اور پینے کو دیا، اور کب ہم نے تجھے پردیسی دیکھا اور خاطرداری کی، یا ننگا دیکھا اور پہنایا، یا کب ہم تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ تب وہ ان سے بھی جو اس کے بائیں ہوں گے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس دائمی آگ میں چلے جاؤ جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو نہ دیا، پردیسی تھا اور تم نے میری خاطرداری نہ کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا اور تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قیدی دیکھا اور تیری خدمت نہ کی؟ تب وہ ان کے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ چونکہ تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ بھی نہ کیا۔ اور یہ ہمیشہ کے عذاب میں جائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی میں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔
खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आज हम साल के दौरान लतूरियाई साल के आखिरी और 34वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। आज 26 नवंबर का दिन है। पूरी दुनिया आज अपने यीशु बादशाह कुल कायनात के बादशाह को याद करती है। हम अपने ईमान का भरपूर इजहार गलियों कूचों रोड सड़कों बाज़ारों करिया करिया गाँव गाँव जहाँ जहाँ भी मसीही मोमिनीन बसते हैं वो आज के दिन इस ईद को बड़ी गर्मजोशी के साथ ईमानी जज्बों के साथ रूहानी तैयारी के साथ मनाते और अपने ईमान का भरपूर इजहार करते और इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ही तमाम कायनात का बादशाह है। आज हमने भी यूहन्नाबाद में रवायती तौर पर मेजर सेमिनरी से लेकर इस पंडाल तक उस यीशु बादशाह को याद किया, उस यीशु बादशाह के सामने अपने ईमान का इजहार किया, उस बात की गवाही दी और यहाँ पर आकर हमने उससे सिजदा किया है, उसके सामने झुके हैं, दो जानू हुए हैं ताकि कलाम की वो बात पूरी हो जाए कि यीशु नाम के सामने हर एक घुटना झुकेगा और हर ज़बान यीशु का इकरार करेगी। इसलिए आज का दिन उसके सामने झुकने का है, उसके सामने दो जानू होने का है, क्योंकि वो हमारा खालिक है, वही हमारा आका है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा राज़िक है। इसलिए हम उसकी मखलूक होते हुए, वो खालिक है हम मखलूक हैं, वो इलाही ज़ात है हम इंसान हैं, वो कुदरत वाला है हम कमज़ोर हैं। इसलिए हम उसके सामने झुकते हैं, उससे मदद मांगते हैं, वही हमारा आका और हमारा मालिक है। आज की इस एडोरेशन में हमने अपने आका के सामने अपने सरों को झुकाया है। सारे सजदे उसी को वाजिब हैं, सारी इबादत उसी के लिए हैं और आज हम भी उसकी पाक इबादत में शामिल होने के लिए आए हैं। आज हम अपने सजदे, अपनी इबादतें, अपनी दुआएं उसके सामने रखने के लिए आए हैं, क्योंकि वो इस लायक है। वो हमारी ज़िंदगियों का बादशाह है, वो हमारे ख़ानदानों का बादशाह है, वो हमारे मकानों का बादशाह है, वो हमारे शहरों का बादशाह है, वो हमारी ज़िंदगियों का, हमारे दिलों का, हमारी रूहों का बादशाह है। इसलिए उसी की हुक्मरानी है, वो कुल कायनात का बादशाह है। हालेलुया! बादशाहों का बादशाह। आज इस नज़रिए के तहत, इस कुव्वत के साथ, इस ईमान अफरोज़ पंडाल में हम खुदावंद को मुबारक कहने के आए हैं और उसका कलाम सुनने के लिए आए हैं। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की तलावतें हमारी रहनुमाई करती हैं कि यीशु किस किस्म का बादशाह है। आज की पहली तलावत जो हिजकियाल नबी की किताब से ली गई है, इस बात की तरफ इशारा करती है कि नेक चौपान और अच्छा चरवाहा वो है जो भेड़ों की तलाश करता है। ये एक अच्छे चौपान की बहुत बड़ी खूबी है कि वो अपनी भेड़ों की तलाश करता है, उन्हें ढूंढता है, उनके पीछे जाता है और जब तक उन्हें पा नहीं लेता वो चैन से नहीं बैठता। जो बादल और तारीकी की वजह से मुंतशिर हो गई हैं, वो उन्हें दोबारा वापस लाएगा। आज की तलावत में लिखा है कि मैं उन्हें चराऊंगा, खोई हुई को ढूंढूंगा, हांकी हुई को वापस लाऊंगा, टूटी हुई को बांधूंगा और कमज़ोर को ताकत दूंगा और मजबूत की हिफाजत करूंगा। आज की दूसरी तलावत करंथियों के पहले ख़त से ली गई है। यहाँ यीशु बादशाह की सबसे बड़ी और नुमायां खूबी का जिक्र किया गया है। इस तलावत में लिखा गया है कि मसीह दर हकीकत उनमें से जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है।
یہ اس کی سب سے خوبصورت خوبی ہے، یہ اس کا سب سے بڑا انعام ہے جو وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ جیسا آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب جی اٹھیں گے۔ یسوع بادشاہ نے موت کو بھی، جو ہماری سب سے بڑی دشمن ہے، شکست دے دی ہے۔ یسوع وہ واحد ہستی ہے، یسوع ہی وہ پاک ذات ہے، یسوع ہی وہ شخص ہے جس نے موت کو للکارا، موت کو چیلنج دیا اور کہا، اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ یسوع نے موت پر فتح پائی ہے، موت پر غالب آیا ہے، وہ فاتح عاجل ہے، یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور آج ہم کرنتھیوں کے اس خط میں اس کی اس خوبی کے لیے، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے لیے بہت ہی تقویت کا باعث ہے، کیونکہ اس نے موت کو شکست دی ہے۔ خدا نے سب کچھ مسیح کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ یسوع نہ صرف حفاظت، اطمینان اور سہارے کا نام ہے، بلکہ وہ مردوں میں پلوٹا بھی ہے، مردوں میں پلوٹا بھی ہے۔ دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایسا مقدس نہیں ہے، کوئی ایسا ولی نہیں ہے، کوئی ایسا ابدال نہیں ہے، کوئی ایسا اور شخص نہیں ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہو۔ ایک ہی شخص ہے، ایک ہی ہستی ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع ناصری۔ بولو خدا یسوع مسیح کی، بولو خدا یسوع مسیح کی، بادشاہوں کے بادشاہ کی۔ اور وہ ایک ہی ہستی ہے، بلکہ وہ مردوں میں پلوٹا بھی ہے، اور وہ اس قدر طاقتور ہے کہ موت پر بھی غالب آ گیا ہے۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع اپنے جلال کے ساتھ دنیا کے آخر میں آئے گا، زندوں اور مردوں میں انصاف کرے گا، اور اس کے پاس اختیار ہے کہ گناہ گاروں کو سزا اور راست بازوں کو جزا دے گا۔ یسوع کا جلال کے ساتھ آنا اس کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی برتری کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہمارا چوپان ہے، وہ قربان ہے، وہ مہمان ہے، وہ منصف ہے، وہ محبت ہے، وہ ہمارا منجی ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ برہ ہے، وہ مردوں میں سے پلوٹا ہے۔ ہالےلویا، 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 ہالےلویا۔ بادشاہوں کا بادشاہ، یسوع بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، یسوع شہنشاہ، خداوندوں کا خدا، یسوع خداوند خدا، میرا بادشاہ، یسوع بادشاہ، آپ کا بادشاہ، یسوع بادشاہ، ہم سب کا بادشاہ، یسوع بادشاہ، کائنات کا بادشاہ۔ یسوع بادشاہ۔ خدا آپ کو برکت دے اور اس ایمان میں ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ خداوند میں میرے عزیزو، دنیا کی تاریخ میں مختلف قوموں نے اپنے اتوار، تہذیب و ثقافت اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ضروریات کو تاریخ میں محفوظ رکھنے کے لیے کیلنڈر ترتیب دیے۔ جیسے یہودیوں کا ایک اپنا کیلنڈر ہے، مسیحیوں کا ایک اپنا کیلنڈر ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کا اپنے مذہب کے مطابق ان کا ایک اپنا کیلنڈر ہے، اور اسی طرح اور کئی قوموں نے مختلف تہواروں، عیدوں اور مخصوص دنوں کو منانے کے لیے سال کو مختلف حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ سن عیسوی مسیحیوں کا کیلنڈر ہے، اس کے باوجود لتوریائی سال کو ترتیب دینے کے لیے ایک لتوریائی کیلنڈر موجود ہے، جس میں آمد کے ایام، یسوع المسیح کی پیدائش کے دن، اس کا ہیکل میں نظر کیا جانا، ماجوسیوں کی عید، اس کی موت، اس کا جی اٹھنا، اس کا آسمان پر جانا، اور روح القدس کی عید سے لے کر پاک یوخرسٹ کی عید تک تمام مذہبی عیدوں اور ایمان کے اہم پہلوؤں پر غور کرنے اور اپنی زندگی میں ان کا عملی تجربہ کرنے،
ان پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم کلیسیائی یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ جس طرح آج ہم نے کلیسیائی یگانگت، کلیسیائی اتحاد، کلیسیائی اتفاق کا عملی مظاہرہ اس جلوس کے ساتھ کیا ہے کہ ساری کلیسیا ایک ایمان میں، ایک ہادی اور ایک رہنما پر متفق ہے۔ ساری کلیسیا اس یسوع کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتی ہے۔ تو یہ جلوس کلیسیائی یگانگت کا عملی مظاہرہ ہے۔ اس ساری تمہید کو باندھنے کا مقصد صرف ایک نقطے کو بیان کرنا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ لتوریہ سال کا آغاز یسوع بادشاہ کی پیدائش سے ہوتا ہے، اور لتوریہ سال کا اختتام یسوع کل کائنات کے بادشاہ کی عید سے ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بڑا گہرا نقطہ ہے، بڑی گہری بات ہے کہ اختتام بھی اسی کے نام پر ہے اور ابتدا بھی اسی کے نام پر ہے۔ وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے، وہی آغاز ہے، وہی اہتمام ہے، وہی الفا ہے، وہی اومیگا ہے، وہی ازلی ہے، وہی ابدی ہے، وہ وقتوں کا بادشاہ ہے، وہ کون و مکان ہے، اور ساری سوئیاں، ساری گھڑیاں، سارا وقت اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ وقتوں کا بادشاہ ہے۔ دنیا کا سارا نظام وقت کے سامنے تابع اور اس کی اطاعت کرتا ہے، اور وقت جو ہے یسوع کی اطاعت کرتا ہے۔ بولو خدا یسوع مسیح کی، بولو خدا یسوع مسیح کی۔ وہ وقتوں کا بادشاہ ہے، سارا نظام، ساری باتیں اس کی پاک ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم سب وقت کے تابع ہیں، اور وقت ہمارے بادشاہ یسوع کے تابع ہے۔ جب وہ آیا تو اس نے وقت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یسوع کی پیدائش سے پہلے اور یسوع کی پیدائش کے بعد۔ نام یسوع کا ہی آنا ہے، کیونکہ وہ وقت کا بادشاہ ہے، وہ کون و مکان کا بادشاہ ہے۔ وقت اسی کے تابع ہے، ساری خلقت وقت کے تابع ہے، لیکن وقت یسوع کے تابع ہے۔ آج کا یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارا یسوع جس کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ سب چیزوں سے مبرہ ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے قوی ہے، وہ سب سے قدرت والا ہے، سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ بادشاہ کی پیدائش سے ہوتا ہے، اور اختتام یسوع کل کائنات کے بادشاہ کی عید سے ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ بادشاہوں کے ذکر سے بھری پڑی ہے، جن میں اچھے اور نامور بادشاہ بھی ہوئے، ظالم اور بدنام زمانہ بادشاہ بھی ہوئے۔ اس دنیا کے بادشاہ اپنی فوجی قوت اور مال و دولت کے نشے میں گم ہو جاتے ہیں، انہیں نہ ہی خوف خدا ہوتا ہے اور نہ ہی عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہی عوام کی بہتری کا کوئی جذبہ ہوتا ہے۔ انہیں صرف اور صرف اپنی بادشاہت کی بقا چاہیے، صرف اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے عوام کا کچھ بھی ہو جائے۔ اور ہم پاکستانی عوام اس نقطے کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے بادشاہ صرف اپنی بادشاہت کو، اپنے آپ کو، اپنی کرسی بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ایسا ہی تاریخ کے اندر ہوتا آیا ہے۔ انہیں صرف اور صرف اپنی بادشاہت کی بقا چاہیے، اور وفادار اور جی حضوری کہنے والی رعایا درکار ہوتی ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں وہی ان کا قانون ہوتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کی مرضی ہوتی ہے، جیسے وہ حکومت چلانا چاہتے ہیں وہی ان کا قانون ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی لوگوں پر مسلط کرتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہی ان کا قانون ہوتا ہے۔ بادشاہ کی پسند یا ناپسند، بادشاہ کی پسند یا ناپسند عوام کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر بادشاہ کو اچھی چیزیں پسند ہیں تو وہ عوام کے لیے اچھی ہوں گی، اگر بری چیزیں پسند ہیں تو وہ عوام کے لیے بری ہوں گی۔ بادشاہ کی پسند یا ناپسند عوام کا مقدر ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو نوازا جاتا ہے
اور کچھ پس جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ساری شان و شوکت اور اختیار و قوت کے باوجود ان بادشاہوں کے خلاف بغاوتیں ہوئیں۔ لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے بے شمار قربانیاں دے کر دنیا سے بادشاہت کے اس تصور کو ختم کر دیا۔ اب چند ملکوں میں بادشاہ ہیں، لیکن صرف روایتی اور آئینی حدود تک اختیارات کے اس مرکزی کردار کی ادھوری اور نامکمل تصویر پر اگر بغور نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک ایسی ہستی واضح نظر آتی ہے، ایک ایسی ہستی واضح نظر آتی ہے جو تمام اختیارات اور ہر چیز پر کامل کنٹرول رکھتی ہے۔ اور وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی کون ہے؟ آواز نہیں آئی، کون ہے وہ ہستی؟ یسوع بادشاہ، جو سارے اختیار رکھتا ہے اور ہر چیز پر کنٹرول ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ یسوع المسیح کی پاک ذات ہے، جس کی آج ہم عید منا رہے ہیں، جسے ہم اپنا بادشاہ تسلیم کر رہے ہیں۔ یسوع المسیح کی بادشاہت بہت کاملیت کی مکمل تصویر ہے۔ کاملیت کی مکمل تصویر یسوع المسیح، ہمارا خداوند، ہمارا بادشاہ، ہمارا ہادی، ہمارا منجی اور ہمارا نجات دینے والا ہے۔ وہی کاملیت ہے، وہی کامل ہے، وہی خداوند ہے اور وہی بادشاہ ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ یسوع المسیح ہر انسان کو زندگی دیتا ہے۔ یسوع المسیح ہر انسان کو زندگی دیتا ہے۔ محبت اور پیار اس کی ذات مبارکہ سے پھوٹتے رہتے ہیں۔ وہ دوسروں کے لیے فکر کرتا ہے اور انہیں تسلی دیتا ہے۔ وہ ہر جاندار کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ اسی کا نام محبت اور رفاقت اور کلام کی صداقت ہے۔ اس ہستی کا نام کیا ہے؟ محبت، رفاقت اور کلام کی صداقت۔ وہی روشنی اور وہی ابدی راستہ ہے، وہی روشنی اور ابدی راستہ ہے جس نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ بولو خدا یسوع مسیح کی، بادشاہوں کے بادشاہ کی، راہ اور زندگی کی۔ اسی کا نام محبت، رفاقت اور کلام کی صداقت ہے۔ وہی روشنی اور ابدی راستہ ہے۔ اس دنیا کے بادشاہ کی شان و شوکت، روب، اسلحہ، دبدبہ ہے، جبکہ ہم اس بادشاہ کو جو حقیقی بادشاہ ہے بظاہر ان باتوں کے سامنے پاورلیس، مجبور اور مظلوم دیکھتے ہیں۔ جب ہم اس دھرتی پر، اس زمین پر یہ جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری دنیا کے بادشاہ کیا ہیں، اور ان کی شو دیکھ کر، ان کا روب دیکھ کر، ان کا پروٹوکول دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بادشاہ جو ہے وہ پاورلیس ہے، مجبور ہے اور مظلوم ہے۔ اس مظلومیت میں بھی ایک حکمت پنہاں ہے، اس مظلومیت کے اندر بھی ایک حکمت پنہاں ہے۔ سائنس کا مسلمہ اصول ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ جب اس دنیا کے بادشاہ لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں تو اس عمل کے رد عمل کے عوامل، جب اس عمل کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ بغاوت۔ اس کے برعکس حقیقی بادشاہ جب انسانی روپ میں آتا ہے تو انسان اس پر ظلم ڈھاتے ہیں، اسے کوڑے مارتے ہیں، اسے صلیب پر کھینچ دیتے ہیں، اور وہ خاموش رہتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، اس ظلم کو برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور اس کا رد عمل جب وہ سب کچھ برداشت کرتا جاتا ہے، زبان سے خاموش رہتا ہے، برے کی طرح چلا جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، تو اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ لوگ مظلوم بادشاہ کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، اس کے پیروکار بننے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس بادشاہ کے چاہنے والوں کی تعداد اربوں میں شمار ہوتی ہے، اربوں میں شمار ہوتی ہے۔
اس کے چاہنے والے اس کے نام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اذیتوں اور دکھوں کو اس کے دکھوں سے مقابلہ کر کے اپنے دکھوں کو حقیر جانتے ہیں۔ اس کی اس محبت اور پیار کو جو اس نے ہمارے ساتھ کیا اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں۔ تاریخ عالم میں یسوع کی بادشاہت کا بارہا ذکر آیا ہے، یہ اس کا رد عمل ہے جو اس نے مظلومیت کو سہا۔ یہودی ان نوشتوں کو پڑھتے اور یسوع کو داؤد اور سلیمان کا ہم پلہ بلکہ ان سے زور آور بادشاہ سمجھتے ہیں۔ وہ اس بادشاہ کے ذکر سے رومی بادشاہت کا خاتمہ اور اپنی امت کی بادشاہت کا قیام چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ یسوع انہیں قوموں پر فاتح بنائے گا اور ساری دنیا کے لوگ ان کے تابع ہوں گے۔ یوحنا اصطباغی جو اس کا پیش رو ہے، وہ بھی آدمی بھیج کر پوچھتا ہے کہ آنے والا مسیحا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کا انتظار کریں؟ اور یسوع جواب دیتا ہے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، میری بادشاہی دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میری بادشاہی پیار کی دنیا ہے، میری بادشاہت محبت کی بادشاہت ہے، میری بادشاہت امن کی بادشاہت ہے، میری بادشاہت صلح کی بادشاہت ہے، اور میری بادشاہت سلامتی کی بادشاہت ہے۔ میری بادشاہت معافی اور دوسروں کو قبول کرنے کی بادشاہت ہے۔ میں دوسروں پر حکومت کرنے نہیں بلکہ ان کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بولو خدا یسوع مسیح کی۔ آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ آمریت کے قائل ہیں، اس دنیا کے دکھوں کے مداوے کے لیے یسوع کی طاقت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں اور اس طاقت سے لوگوں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے اور محض یسوع کو بادشاہ بلکہ خوفناک بادشاہ پیش کر کے ڈرا دھمکا کر اپنا پیٹ پالنا چاہتے ہیں، جبکہ یسوع کی بادشاہت کا معیار دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنا وقت دوسروں کو دینا، یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرنا، اپنے آپ کو توڑنا اور دوسروں کے لیے قربان ہو جانا، دوسروں کے لیے قربان ہو جانا۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ہر بادشاہ اپنی رعایا کے لیے قانون بناتا ہے، ہر بادشاہ اپنی رعایا کے لیے قانون بناتا ہے اور رعایا کا اس قانون پر عمل پیرا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ جو اس قانون پر چلتا ہے ریاست اسے تحفظ اور دیگر امارات دیتی ہے، لیکن جو ان قوانین پر عمل نہیں کرتا وہ باغی اور غدار کہلاتا ہے اور سزا پاتا ہے۔ یسوع کی بادشاہت کے بھی قوانین ہیں، یہ قوانین بڑے واضح ہیں، بڑے سادہ ہیں اور بڑے ہی اچھے ہیں۔ یہ قوانین آج کی انجیل مقدس میں آپ نے سنے ہیں۔ نمبر 1، پہلا قانون، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، قیدی کی خبرگیری کرنا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا۔ یسوع بادشاہ کہتا ہے جو کچھ تم نے ان چھوٹوں کے لیے کیا یا ان چھوٹوں کے لیے کرتے ہو وہ میرے ہی لیے کرتے ہو۔ رعایا کا فرض ہے وفاداری اور پیروی کرنا، رعایا کا فرض ہے کہ وفاداری اور پیروی کرنا۔ لہٰذا وہ کہتا ہے جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرو۔ یہ ہم سب کی وفاداری ہے اس کے ساتھ، اور یہ اس کی پیروی کا بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ نمونہ ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہی ہم بھی کریں۔ آج کی عید کا یہ حاصل ہے، آج کی عید کا یہ نچوڑ ہے کہ جو یسوع کرتا ہے اس کے ماننے والے بھی وہی کریں۔ وہی مسیحائی کام آج کے معاشرے میں بھی ہونے چاہیے۔ آج بھی دنیا کو کسی مسیحا کی ضرورت ہے،
आज भी बेशुमार बीमार, परेशान, दुखी लोग इस मुआशरे का हिस्सा हैं और आज भी वो किसी मसीहा का इंतज़ार करते हैं। अब हम सब ने वो मसीहा बनना है, हम सब ने वो मसीहाई काम करने हैं। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी एक दूसरे के साथ करो। कंक्लूजन बड़े गौर से सुनिएगा, एक दो जुमला है। खुदा की मोहब्बत का पैमाना, खुदा की मोहब्बत का पैमाना यीशु की पैरवी है। अगर आप समझते हैं कि मैं खुदा से मोहब्बत करता या करती हूँ, मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ तो फिर यीशु की पैरवी करें। खुदा की मोहब्बत का पैमाना यीशु की पैरवी है। यीशु दूसरों के लिए जान देने का नाम है। यीशु दूसरों के लिए जान देने का नाम है। सुन लीजिए, याद कर लीजिए, अपने ज़हनों में बिठा लीजिए, यीशु दूसरों के लिए जान देने का नाम है और यही यीशु की बादशाहत है, यही यीशु की बादशाहत है। आज की ईद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और ये यीशु की बादशाहत है कि एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना, दे देना, अपनी नफ़ी करना। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे और आज की ईद आपके घर घरानों में आपके ईमानों को तक़वियत दे, आपके घर घरानों को बरकत दे, आपकी औलादों को बरकत दे और आप आज जो ईमान आपने दिखाया है ये ईमान हमेशा आपके अंदर कायम रहे, बढ़ता रहे, कुव्वत पाता रहे, तक़वियत पाता रहे। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, हम सब का बादशाह यीशु बादशाह, कुल कायनात का बादशाह यीशु बादशाह। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू।